السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، متفق عليه، وفي رواية قيراط۔ باب تحریم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع۔ شکار اور مویشی یا کھیتی کی حفاظت کے لیے، شکار اور مویشی یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا رکھنے کی حرمت کا بیان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے جو شخص شکار یا مویشی کی حفاظت کے علاوہ کسی اور مقصد سے کتا پالے تو اس کے اجر میں سے ہر روز 2 قیراط گھٹ جاتے ہیں، بخاری و مسلم، اور ایک روایت میں ہے 1 قیراط کمی ہوتی ہے، صحیح بخاری کتاب الذبائح باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد، وصحیح مسلم کتاب البیوع باب الامر بقتل الكلاب۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امسک کلبا فانه ينقص كل يوم من عمله قيراط الا كلب حرث او ماشیۃ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالنے کی نیت سے باندھا تو اس کے عمل کے ثواب میں سے روزانہ 1 قیراط کم ہوتا رہے گا، البتہ کھیتی یا مویشی کی حفاظت کے لیے رکھا گیا کتا اس سے مستثنیٰ ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے جس نے شکار یا مویشی اور زمین کی حفاظت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کتا پالا تو اس کے اجر میں سے روزانہ 2 قیراط کی کمی ہوتی رہے گی، صحیح بخاری کتاب المزارع باب اقتناء الكلب للحرث، اور صحیح مسلم کتاب المزارع باب الامر بقتل الكلاب۔ ان دونوں حدیث سے معلوم ہوا کہ شکاری کتے اور کھیتی مویشی گائے بکری وغیرہ جانوروں اور زمین یعنی مکان دکان وغیرہ کی حفاظت کے لیے کتے رکھنے کی اجازت ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کتے رکھنے اور پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی اور مقصد کے لیے کتا رکھے گا تو اس کے اجر میں سے روزانہ 1 یا 2 قیراط کم ہوتے رہیں گے۔ حدیث میں 1 یا 2 کے الفاظ کیوں استعمال کیے گئے ہیں، اس کی توجیہ میں بعض نے کہا کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 قیراط کہا اور پھر بعد میں اضافہ کر دیا گیا، اور بعض نے کہا کہ یہ شہر اور دیہات کے اعتبار سے فرق ہے، شہروں میں رہنے والوں کے اجر میں سے 2 قیراط اور اہل دیہات کے اجر میں سے 1 قیراط کی کمی ہوگی، کیونکہ اہل دیہات کو شہریوں کے مقابلے میں کتا رکھنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بعض نے کہا نجاست اور گندگی کے اعتبار سے کمی بیشی ہوگی، جس کے یہاں کتے کی وجہ سے گندگی زیادہ ہوگی اس کے ثواب میں 2 قیراط کی، اور جس کے یہاں گندگی کم ہوگی اس کے ثواب میں سے 1 قیراط کی کمی ہوگی۔ کتا رکھنے یا پالنے سے ثواب میں کمی کیوں ہوتی ہے، اس کے ضمن میں کہا گیا ہے کہ کتے کی نجاست سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے بعض دفعہ اس کی وجہ سے اس کی عبادت میں نقص پیدا ہو جاتا ہے جو ثواب میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ آنے والے مہمانوں اور سائلوں پر بھونک کر ان کو خوف اور پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، جس کا وبال ثواب میں کمی کی صورت میں صاحب خانہ پر پڑتا ہے، اللہ عالم۔ قیراط کیا ہے، اس کے مختلف مفہوم ہیں۔ 1 قیراط وہ ہے جس کا ذکر نماز جنازے کے اجر میں آتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہے، کہ یہاں بھی اسی مفہوم میں ہے۔ بعض علماء نے جواب اسمات میں دیا ہے، اور بعض نے کہا کہ جنازے میں اس کا ذکر اللہ کے فضل و کرم کے ضمن میں آیا ہے اور یہاں عقوبت کے ضمن میں ہے، اور اللہ کا فضل
دیگر تمام چیزوں کے مقابلے میں زیادہ وسیع ہے، اس لیے دونوں جگہ ایک مفہوم نہیں۔